سیل ٹیکس، انکم ٹیکس جب تک اور دیگر جتنے بھی ٹیکسز ہیں ماں سوائے سی ڈی، ان سب کا خاتمہ ہو کے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، اتنا کہہ سکتا ہوں وہاں سے ہمارے جنازے اٹھ سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھ سکتے۔ پاک چائنا تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام گلگت پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی گئی، جس میں امپورٹ، ایکسپورٹ، ٹرانسپورٹ کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے تاجروں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاک چائنا تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے سوست پورٹ پر جاری کسٹم مظالم کے خلاف 21 جولائی سے بھرپور اور طاقتور دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ درج ذیل مطالبات کو مکمل تسلیم کرنے اور حل ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ نمبر 1، گلگت بلتستان چونکہ آئین کی روح سے انکم اور سیل ٹیکس سے مستثنیٰ ہے، لہٰذا فی الفور انکم اور سیل ٹیکس اور دیگر غیر قانونی ٹیکسز کا خاتمہ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ نمبر 2، سال 2024 سے اب تک سوست پورٹ پر پھنسے تمام مال بردار گاڑیوں کو ون ٹائم ایمنسٹی کے تحت سابقہ پریکٹس کے تحت کلیئر کیا جائے۔ نمبر 3، تاجروں کے خلاف درج تمام ایف آئی آرز کو فی الفور واپس لیے جائیں۔ کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ مندرجہ بالا مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں احتجاجی دھرنوں کے دائرے کو پورے گلگت بلتستان بھر میں پھیلایا جائے گا اور پیدا ہونے والی تمام صورتحال کی ذمہ داری ایف بی آر اور اس پورٹ سے منسلک تمام ادارے گلگت بلتستان حکومت پر عائد ہوگی۔ اس میں بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو شروع دن سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان، اسماعیلی ریجنل کونسل گلگت بلتستان، انجمن امامیہ گلگت بلتستان، سپریم کونسل نگر، چیمبر آف کامرس گلگت ہنزا نگر، ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اور ساتھ ہی ساتھ میں سکردو کے انجمن امامیہ سکردو تاجر وہاں پہ جو کمیٹی ہے، تاجروں کی جو کمیٹی ہے، ان کی بازار ایسوسی ایشن کی، سول سوسائٹیز کی، جتنے بھی سکردو کے ہمارے ساتھ تعاون ہیں، ان سب کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرایا ہے کہ آخری حد تک وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور وہاں پہ جو بھی صورتحال پیدا ہوگا ان لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے حکومتی اداروں پر اور بالخصوص ایف بی آر اور وہاں پہ جتنے بھی ادارے موجود ہیں ان سب پر عائد ہوگی۔ دھرنا ہے 21 جولائی سے شروع ہوگا، وہ تا اندم ہمارا سیل ٹیکس، انکم ٹیکس کے خاتمے تک، جس کا ایس آر او لیٹر پچھلے سال 8 اگست 2024 میں ایف بی آر نے خود نوٹیفیکیشن کیا، جس میں انہوں نے اپنا جورسڈکشن بھی تعین کیا ہے، جس کا 1193 ایس آر او نمبر ہے، اس پر یعنی امپلیمنٹیشن اور جو ہم سے سیل ٹیکس، انکم ٹیکس کے حوالے سے جو لیے گئے جو ٹیکسز ہیں وہ واپس کریں گے، اور جو اسٹیک کنسائنمنٹس ہیں ان کو سیل ٹیکس، انکم ٹیکس کے جو ہمیں امیونٹی حاصل ہے اس پیرامیٹر کے اندر جتنے بھی مطلب 1 سال سے پھنسے کنسائنمنٹ ہے ان کو اسی اسپرٹ میں کلیئر کیا جائے گا۔ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے، اور جتنے ہمارا لوکل ٹریڈرز کے اوپر ایف آئی آرز لانچ کیے ہیں ان کو فل فور واپس کیا جائے اور اپنی پوزیشن پہ ان کو کلیئرنس کرنے کی ہم جو ہے نا اپنا چارٹر ڈیمانڈ میں یہ چیز پیش کرتے ہیں۔ اور اب کے بار گلگت بلتستان، جس میں ہمارے چھوٹے ٹریڈرز نے بڑی محنت کے ساتھ سکردو سے لے کر خنجراب تک اور غزر سے لے کر نگر تک اور ہنزا دیامر ہر جگہ انہوں نے کنونسنگ کیا، اور تمام قوم کی، جس میں ملت تشیع، ملت اہل سنت اور اسماعیلیہ سپریم کونسل اور ریجنل کونسل، ان سب نے اس کو تائید کیا ہے، اور ٹریڈ آرگنائزیشن کے جتنے ادارے ہیں جس میں چیمبرز ہیں، ایسوسیشن ہیں، سب کی ان کو حمایت حاصل ہے۔ اور یہ حکومت پاکستان اور بالخصوص گلگت بلتستان اور ایف بی آر کو باور کرانا چاہوں گا آن بہاف آف ایز پریزیڈنٹ امپورٹ ایکسپورٹ ایسوسیشن، اس دفعہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ سیل ٹیکس، انکم ٹیکس کے بغیر ہم واپس ہوں گے۔ یہ تا دم مرگ جو ہے نا ہمارا یہ دھرنا بھی ہوگا، اور ہر جگہ جگہ میں ہم تاریخ رقم کریں گے، اور اس کی واپسی کا جو ہے نا امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہم دھرنے سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں بھی پاسبل کہ ہمارا ایک نوجوان نے گزشتہ دنوں خودکشی کی طرف گیا، ہم نے ان کو منع کیا ہے، خودکشی نہیں،
پھر ہم کسی اور کو بھی لے کے ڈوبیں گے, 10 کی جگہ 20 ہو جائیں گے, تب ہم مریں گے. باقی ہمیں کسی صورت میں جو ہے نا کوئی خودکشی نہیں کرنا ہے. باقی رہی بات ہمارے جتنے بھی ایس آر اوز ہے سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے حوالے سے, ہمیں کنسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل ہے, اور 1947 سے لے کے 1985 تک یہ جو ہے ہم اسٹونیج میں رکھا گیا ہے. ہمیں کوئی فیسیلیٹیشنز اویلیبل نہیں ہے. یہاں ہمارا جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز, جو ایم فل کیا, جس نے پی ایچ ڈی کیا, وہ سارے ینگسٹر جو ہے بے روزگار ہے, اور جہاں روزگار ہوتا ہے, جہاں دسترخوان بچ جاتا ہے, وہاں پر سسٹم آ کے جناب وہاں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. لہٰذا تا دم مرگ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہر چیز جو ہے روڈ کے اوپر فیصلوں کی طرف جا رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ریاست کا فیصلے ہو رہے ہیں, یہ کون سے رولرز ہیں جو اس طرح کا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. جس کا جو رائٹ ہے, جو ڈومین میں ہے, وہ اپنا کام کرتا نہیں, دوسرے کام میں مداخلت کرتا ہے. اگر اس طریقے سے سلسلہ جاری رہتا ہے تو کسٹم کلیئرنس کو جو ہے نا جس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹس اور وہاں ہراساں کرنا اور من پسندوں کو نوازنا, یہ ایک باضابطہ ایک تاریخ بن چکی ہے. اب اس وقت ینگسٹرز, ہمارے ٹریڈ آرگنائزیشن کے اسمال ٹریڈرز نے جس طرح اسٹیپ اٹھایا ہے, ہم ان کی مکمل حمایت بھی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں تا دم مرگ. اور یہ سارے جو ہے نا شخصانے بند ہونا چاہیے, اور ریئل ٹیکس ٹیرف کے اندر ہمارا جو امیونٹیز ہے اس کو ہمیں دیا جائے. آپ سے کچھ ملتا نہیں ہے, جو مجھے حاصل ہے وہ بھی تم جو ہے نا کھا جاؤ گے. یہ غلطی ماضی میں ہو چکا, اب دوبارہ غلطی کے لیے گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. 1079 1990 میں سیل ٹیکس امپوزیشن ہوا پورا پاکستان میں, اور 1996 کا ایس آر او ہمارے پاس ہے کہ گلگت بلتستان اس سے ایگزمپٹ ہے. اور سن 2000 کا 16 فروری کا بھی انہوں نے 1999 میں یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایس آر او ہے. 1999 میں ماشاء اللہ کے دور میں انہوں نے کوشش کیا, مگر سن 2016 فروری میں اس کو دوبارہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے کشمیر افیئر کے تھرو اس کو دوبارہ ریسٹرین کیا ہے, اور ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. اور انکم ٹیکس کو جو گلگت بلتستان میں 2012 میں امپوزیشن کیا, جس پر پبلک مطلب اینٹی ٹیکس موومنٹ جنریٹ ہوئی, جب اس سے اسٹرانگ اینٹی ٹیکس موومنٹ ابھی یعنی جنریٹ ہوا, یہ کسی کو غلط فہمی میں نہ رہے, اور اس کا ریپلیکیشنز جو آئیں گے اس کا ذمہ دار جو ان کو ایگزسٹ کرتے ہیں ادارے وہی ہوں گے. ادارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں. ہمارا معاملہ کسٹم کے ساتھ ہے. کسٹم جو ہے نا کبھی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ہمارا کام رک گیا, کبھی فلاں کی وجہ سے رک گیا, کبھی فلاں کی وجہ, کسی کی وجہ سے نہیں رکا ہے. چھوٹے تاجر مینز چھوٹے قد کے چھوٹے یا عمر کے چھوٹے نہیں ہیں. انہوں نے ایم فل کیے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور ایم بی اے کیے ہوئے, ایسے تعلیم یافتہ ہمارے پاس موجود ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں آپ, وہاں پھر سفارش سب سے پہلے کہاں سے آتی ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد رشوت کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہے, وہ کہاں سے لا کے دے دیں گے. آخر ان کے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ تو نہیں تھا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا, یہاں امپورٹ کے ذریعے وہ مال لے کے آتے تھے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دے رہے تھے. کیا آج سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس نہیں دیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر بین آئٹم لے کے آتا ہے, کوئی انلیگل یا پروہیبٹڈ کوئی چیز ہے, اس کو ڈیٹین کیا جائے. جو لیگل آئٹم ہے اس پہ سی ڈی, میرے دوست نے جس طرح سے کہا سی ڈی کسٹم ڈیوٹی آلریڈی ہمارے اوپر لاگو تھی. سی ڈی کے علاوہ کوئی اور ٹیکس جو ہے نا اس وقت ہمیں دینا ہمارے لیے موت ہے, کیونکہ یہ مال 1 سال سے پڑا ہوا ہے. اس مال کی پوزیشن آپ جا کے پورٹ میں دیکھیں, وہاں اس مال کی حیثیت کیا ہے. وہاں تو وہ مال جو ہے نا سڑ گیا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس پہ سی ڈی دے رہے ہیں تو بھی ان کا احسان ہے. دوسری بات یہ رہ گئی, دوسری بات میں گزارش کروں گا, اگر میرا کوئی دوست امپورٹر اگر اپنا مال ڈاؤن کنٹری لے کے جانا چاہتا ہے, یا ڈاؤن کنٹری سے میرا کوئی دوست اگر اسی پورٹ سے کام کر کے لے کے جانا چاہتا ہے, سارے ٹیکس جو ہے نا ادا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہمارے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن گلگت بلتستان کے اندر جو مال کنزمپشن ہوگا, جس کی کنزمپشن گلگت بلتستان کے اندر ہوگی, اس پہ سی ڈی, کیونکہ بارڈر ٹریڈ ہے, وہاں دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں آ رہا ہے, ہم محب وطن ہیں, سی ڈی ہم دے رہے ہیں, سی ڈی ہم سے لیا جائے. ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی انتہا کی حد کر دی ہے. اب جو ہے نا ہمارے سامنے ایک ہی ادارہ ہے, کسٹم کا ادارہ ہے, ایف بی آر ہی ہے. ایف بی آر کا نوٹیفیکیشن, ایف بی آر دیکھ میری بات سنیں میرے بھائی, مشرف دور میں بھی مانیٹرنگ کا نظام, مشرف صاحب کے دور میں بھی مانیٹرنگ کا نظام موجود تھا.
آپ کی کنسائنمنٹ انلوڈ ہوتی تھی, اس وقت ایگزامینیشن ہوتا تھا, جوائنٹ ایگزامینیشن کے بعد آپ کو کلیئر کر کے بھیجا جاتا تھا. اب جو ہے نا کبھی میں کروں گا, کبھی آپ کریں گے, کبھی یہ کرے گا والا سلسلہ نہیں ہے. ایگزامینیشن جو ہے نا جس وقت گاڑی ان لوڈ ہوتی ہے اس وقت ایگزامینیشن کرے اور اس کے بعد گاڑی کو آؤٹ آف کا چارج کرے, ٹیکس لے لے. اور ایک بات, دوسری بات, میں نے جس موضوع پہ بات کرنا, اصل موضوع ہمارا یہی ہے. ہمیں ہر وقت یہی کہا جاتا ہے یہ اینٹی پاکستانی ہے, انہوں نے ملک کے خلاف کوئی بات کی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے آج تک جو ہے نا اس ہمارے جی دیکھو, اب اس کو تو نہیں کہہ سکتے, ہمارے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور ان کے نسلیں بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنے جانوں کی نذرانہ پیش کریں گے. ہمارا ادارہ FBR ہے, کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہمارا مال کلیئر کرے CD پہ, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. وہ مال کلیئر ہونے کے بعد کہیں روکتا ہے, کوئی اس کو روکتا ہے, پھر ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں, عمائدین ہیں, اور جتنے بھی ہمارے کونسلز ہیں, جتنے بھی ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے اور بھی ہمارے پریس سے ریلیٹڈ ہمارے دوست ہیں, وہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کیا پوزیشن ہوگی. اب میں اپنے دوستوں سے یہی صرف گزارش کروں گا, اپنے دوستوں سے, 1 سال تک تو ہمیں آزماتا گیا, 1 سال تک, لیکن آج اس پوزیشن پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں میرے پریزیڈنٹ نے جو بات کی ہے, اب میں پریزیڈنٹ کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں, چاہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے. اس پوزیشن تک لانے میں سب سے پہلا کسٹم کا ہاتھ ہے, اس کے بعد گورنمنٹ گلگت بلتستان کا 100% ہاتھ ہے. اگر نہیں ہے تو یہ ہماری آواز لے جائے ایوانوں تک, پاکستان کے ایوانوں میں ہماری آواز لے کے جائے, پاکستان قومی اسمبلی میں ہماری آواز لے کے جائے, سینٹ میں ہماری آواز لے کے جائے. دوسرے صوبوں کی بات آپ سنیں, وہاں نمائندگی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. ہماری نمائندگی نہیں, ہماری بات نہیں سنی جا رہی. ہمارے بندے جا رہے ہیں FBR کے چیئرمین سے ملاقات کرتے ہیں, ہر بندے سے ملاقات کرتے ہیں, واپسی میں مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹل جو ایجنڈا ہے وہ ہے انکم ٹیکس, سیل ٹیکس. یہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن بھی کہتے ہیں گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس, سیل ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے جو سارو جاری کیا اس میں بھی لکھا ہے. ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ جو اڈاپٹیشن, جو قانون سازی فیڈرل پارلیمنٹ اور سینٹ بنائے وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو میں کہتا ہوں کہ جو اڈاپٹیشن لنگڑیال صاحب بناتا ہے وہ سوس پر اپلائی نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھیوں نے, تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے اس پر تمام چیمبرز, تمام ایسوسیشنز, تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام پولیٹیکل ونگز سب ان کے اس امبریلا کے نیچے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے. یہ دھرنا اس طرح نہیں ہوگا, یہ TIR کے ذریعے سمگلنگ کرتے ہیں. TIR میں جو مال جاتا ہے وہی مال جاتا ہے جو میں اس وقت ارموں کے حساب سے میرے اوپر جعلی ٹیکسز بنایا. اصل میں غلطی کہاں ہے؟ ایک لائن مین کو چیئرمین FBR لگایا, ایک کرلک کا لائق نہیں ہے اس کو کلیکٹر کسٹم گلگت بلتستان تعینات کیا, جو آج 1 سالوں سے ہمارے جو ہے نا 11 مہینوں سے ہمارے 400 کنٹینر سے جتنے کیس بنے ہیں وہ جعلی بنے ہیں. یہاں یہ کیس بنائیں گے, ان کا ہی بائک کے پیچھے کلیکٹر ہوگا, پھر وہاں سے ہم 2 وکیل بنائیں گے, ان کے کوئی ریٹائر سپرڈنٹ, اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے. اگر یہ سنسیئر ہیں تو جو کیس بنایا ہے اس کو ہمارے ریٹ پٹیشن میں کورٹ کو دے دینا. یہ ہمارے کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے ہیں, یہ آئے ہیں اوپر سے آسمان سے. تو ہمارے اس وقت جو دھرنا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں اب نعروں سے کام نہیں چلے گا. ہمارا ایشو ہے, ہمارے جو ہے نا تاجروں کا ایشو ہے, گلگت بلتستان کے بقا کا مسئلہ ہے. ہم رہیں گے تو پولیٹیکل جماعتیں رہیں گے, ہم رہیں گے تو یہ سسٹم رہے گا. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے سیل ٹیکس, انکم ٹیکس کا نفاذ کو ختم کرے, اور جو ہمارے کنسائنمنٹ پھنسے ہیں ان کو پریویس کنٹینویشن میں جو 800 سے 700 کنٹینرز اسی کلیکٹر نے کلیئر کیا ہے, اسی حساب سے جتنے پیکیجز ان کو ری بیک کرے, کرنے کے بعد جو ہے نا اسی حساب سے کلیئر کرے. بصورت دیگر نہ TIR گزرے گا, نہ کوئی ایکسپورٹ ہوگا, نہ کوئی امپورٹ ہوگا. جو ہوگا یہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ فیصلے روڈ پر ہو, جن کے مثالیں ابھی موجود ہیں کہ ہم روڈوں پہ نکلے اور ہم فیصلے لیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کے اندر اپنا فیصلہ ساز اداروں سے کہ آپ گلگت بلتستان کے تاجروں کا مزید امتحان نہ لے لیں. ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اب خودکشی نہیں ہوگی,
اب کچھ اور ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی تیار ہو جائے. سارے کیسز جعلی, سارے ایکسرسائز جعلی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے گلگت بلتستان کے تمام مکاتب فکر نے دیامر سے لے کر گیزر سے لے کر بلتستان سے لے کر نگر سے لے کر ہنزا گلگت تمام مضافات میں ہمارے تاجر ایکشن کمیٹی نے اویئرنیس بھی دی ہے اور ان سے اعتماد بھی لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھیلا دھرنا سس میں ہوگا. اس کے بعد ہمارے مطالبات اب یہ نہیں ہے کہ کچھ دیں گے تو ریٹرن ہوں گے, ایک چیز سے واپسی ہوگی. 300 ہے, 400 ہے کنٹینیوس پریویس پالیسی پر کلیئرنس اور سیل ٹیکس انکم ٹیکس کا جو ہے نا ایگزمشن, وہ ایگزمشن ہونے کے بعد یہ جہاں لینا چاہتے ہیں ہم سے صرف CD لے لے, باقی ہم نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تمام تاجر متحد ہیں اور اس دفعہ گلگت بلتستان کے مذاکرات ہم ہر ایک سے کریں گے. جو مذاکرات آئے گا ہم کر لیں گے, لیکن ہمارے پاس یہ دونوں ایجنڈوں کا فیصلہ سوسپورٹ کے باہر ہی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس TIR میں یہ سمگلنگ, یہی کنسائنمنٹ جو اس وقت ہم سے اربوں کے حساب سے ٹیکس مانگتے ہیں, یہ سمگلنگ کرتے ہیں, اس میں بڑے بڑے تاجر بھی انوالو ہے اور FBR کے بہت بڑے مافیاز انوالو ہے. تو TIR کا گزرنا یہ ہمارے لاشوں سے ہی گزرے گا. اب جو ہوگا وہ روڈ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے لالی-پاپ ہمیں دے دیا. اب تک جناب وہاں ہمیں دن بدن ڈیلے ٹیکنیک کر رہا ہے. 1 سال ہو گیا ہمارے کنٹینرز کلیئر نہیں ہے. اس لیے تمام یہ چھوٹا کاروباریوں نے جو اقدام اٹھایا ہے ہم ان کے ساتھ ہے. سوسپورٹ کے اوپر دھرنا ہوگا, وہ دھرنا ہوگا. پورا گلگت بلتستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. FBR جو ہے اس وقت یہاں سے اپنا کلوز کر کے سیدھا ادھر تھاکوٹ جائے. ہم ابھی نہیں رکیں گے کیونکہ ہم سب ڈوب چکا ہے. اس وقت ہمارا کنٹینر 1 سال سے رک چکا ہے. ڈیلی کبھی MI کے کرنل کے پاس, کبھی SI کے کرنل کے پاس, کبھی کسٹم والوں کے پاس. کسٹم والا کہہ رہے بھائی جان کی یہ جو ہے وہاں MI کے کرنل سے بات کرے. جب MI کے کرنل کے پاس جاتا ہے وہ کبھی 30%, کبھی 40%. اب احتجاج نہ کرے. آج تک ہم کوئی ریاست کا خلاف نہیں ہے, ہم نے آج تک بہت برداشت کیا ہے. ابھی ہم برداشت سے باہر ہے. ہم کل سے جو ہے پرسوں سے دھرنے پہ جا رہے ہیں. سوسپورٹ میں دھرنا ہوگا, نہ کوئی TIR گزرے گا, نہ کوئی اور گزرے گا. یہ ہمارے لاش سے گزر کے جائیں گے جب تک ہمارے یہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس جب تک چھوٹ نہیں ملے گا. سیل ٹیکس انکم ٹیکس ہمارا حق ہے, نوٹیفیکیشن ہوا ہے, ہمیں SRO ملا ہے. اس کے اوپر بھی بدماشی کر کے جناب اس دن ہمارا کوئی کمیٹی گیا تھا اسلام آباد. FBR چیئرمین نے خود کہا کہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس آپ کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہاں MI کے کرنل نے اور کسٹم کے کلیکٹر نے جو ہے ہمیں کہا کہ جناب جس طرح آٹا کا جو کوٹا ہے اس طرح سے ہم آپ کو چلائیں گے. ہمیں آٹا کی کوٹا نہیں چاہیے. ہمیں گلگت کے اندر 150 سے 200 کنٹینر ٹرک ڈیلی ان ہوتا ہے. اسی طرح سے چائنا سے ہم اپنا کام کریں گے. چائنا سے ہمارا کھانا پینے کا آئٹم بھی آئے گا, اس پہ سیل ٹیکس ہم نے نہیں دینا ہے, انکم ٹیکس کسٹم ڈیوٹی ہم بالکل دیں گے.